بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت دہم کے اردو کے پرچے کا سب سے اہم سوال مضمون نگاری زیر بحث لائیں گے۔ یہ پرچے کا چھٹا سوال ہے جس کے 15 نمبر ہیں۔ پرچے میں کوئی سے 3 عنوانات دیے جائیں گے اور کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنے کو کہا جائے گا۔ یہ سوال قواعد و انشاء میں سے لیا جائے گا۔ قواعد و انشاء میں 17 مکمل مضامین دیے گئے ہیں، 5 کے صرف خاکے دیے گئے ہیں اور 50 کے صرف عنوانات ہیں۔ یوں کل مضامین کی تعداد 72 بنتی ہے، جن میں سے ممتحن کوئی سے 3 عنوانات پرچے میں دے گا۔ پرچہ بنانے والے زیادہ تر 17 مکمل مضامین میں سے ہی اس سوال کا انتخاب کرتے ہیں، تاہم کبھی کبھار خاکوں اور صرف عنوانات میں سے بھی ایک موضوع دے دیا جاتا ہے۔ یاد رہے، جماعت دہم میں یہ سوال لازمی طور پر قواعد و انشاء میں دیے گئے عنوانات پر ہی مشتمل ہوگا۔ اب ہم مضمون کا تعارف اور تعریف دیکھتے ہیں۔ مضمون کی تعریف آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ مضمون کا لفظ انگریزی لفظ ایسے کا اردو مترادف ہے۔ یہ دور جدید کی وہ صنف ادب، صنف کا مطلب قسم، جو انگریزی زبان کے براہ راست اثر کی بدولت اردو میں آئی ہے۔ اصطلاحی طور پر ہر وہ تحریر مضمون کہلاتی ہے جس میں کسی ایک متعین یا مقررہ موضوع پر اپنے خیالات و احساسات کا اظہار ادبی انداز میں کیا گیا۔ اردو میں مضمون کی صنف کو سر سید نے روایت دیا، یعنی سر سید اور ان کے رفقا نے اردو میں سب سے پہلے مضامین لکھے۔ مضمون کی چند نمایاں اور بنیادی اقسام۔ نمبر 1، ادبی، ایسے مضامین جو ادب سے متعلق ہوں، مثلا ادبی مجلس کی کارکردگی، شعراء کے لطائف۔ دوسری قسم اخلاقی، ایسے مضامین جو اخلاق سے متعلق ہوں، جیسے انصاف، رحم، سچائی وغیرہ۔ معاشرتی، ایسے مضامین جو معاشرت سے متعلق ہوں، مثلا اتفاق، گداگری، رسوم و رواج۔ سوانحی، ایسے مضامین جو کسی کے احوال اور شخصیت سے متعلق ہوں، جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ سیاسی، ایسے مضامین جن کا تعلق سیاست سے ہو، جیسے جمہوریت، آمریت وغیرہ۔ سائنسی، وہ مضامین جو سائنس سے متعلق ہوں، جیسے ٹیلی ویژن، ایٹم بم۔ تاریخی، ایسے مضامین جن کا تعلق تاریخ سے ہو، جیسے 1965 کی جنگ، مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد۔ اور آخری جغرافیائی، وہ مضامین جو زمین اور اہل زمین کے حالات سے متعلق ہوں، جیسے جاپان کے لوگ، آتش فشاں پہاڑ، سینہ، تھور وغیرہ۔ مضمون کے حصے۔ مضمون بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، تمہید یعنی ابتدا۔ تمہید میں موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ تمہید
بڑی جاندار ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارا پرچہ جانچنے والے استاد گرامی کی توجہ فوراً ہمارے مضمون کی طرف مبذول کرے۔ عموماً مضمون کا آغاز کسی موضوع اور برمحل شعر سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نفس مضمون۔ اس حصے میں موضوع سے متعلق معلومات، مشاہدات اور خیالات کو مربوط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون کا تیسرا اور آخری حصہ اختتام۔ اختتام میں مضمون کا نتیجہ، تاثر یا حاصل جامع انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات، اچھا مضمون لکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ نصابی کتب کے علاوہ بھی مطالعہ کریں۔ اچھے ادیبوں اور انشاء پردازوں کی تحریریں پڑھنے سے خیالات میں وسعت پیدا ہوگی اور الفاظ کا ذخیرہ بڑھے۔ طلباء کو چاہیے کہ تدبر و تفکر کی عادت اپنائیں اور گہرے مشاہدے سے نت نئی معلومات کشید کرتے۔ مضمون نگاری کی مشق ہی عمدہ مضمون لکھنے کے قابل بناتی ہے۔ طلباء ڈائری لکھیں اور کبھی کبھی اخبارات کے مدیروں کے نام خطوط لکھیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ لکھنے کی عادت سے تحریر میں روانی اور آسانی پیدا ہو جاتی۔ امتحانی نقطۂ نظر سے طلباء و طالبات درج ذیل نکات کو ذہن نشین کر لیں، یعنی یہ وہ نکات ہیں جن کو مد نظر رکھ کر آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ مضمون نگاری کے لیے ضروری ہدایات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے مضمون کے لیے آپ کے پاس کم از کم 40 منٹ کا وقت۔ پیپر کرتے ہوئے وقت کی تقسیم بہت اہم۔ آپ نے بہر صورت کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس مضمون لکھنے کے لیے کم از کم 40 منٹ یا اس سے کچھ زائد کا وقت ہو۔ نمبر 2، مضمون جوابی کاپی کے کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی جو آنسر شیٹ آپ کو دی جائے گی اس کے کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ زائد ہو تو اس میں حرج نہیں، مگر 4 صفحات سے کم لکھا گیا مضمون ممتحن کو متاثر نہ کر پائے گا۔ نمبر 3، آپ جو نکات، جو معلومات یا جو خیالات مضمون میں پیش کرتے ہیں ان میں ربط ہو، تسلسل ہو، ایک بات دوسرے سے منسلک ہو، جس طرح کے موتیوں کی لڑی ہوتی۔ بے ربط بات، بے ربط خیالات کبھی بھی پیپر جانچنے والے استاد کو متاثر نہ کر پائیں گے۔ نمبر 4، مضمون لکھتے ہوئے ہمیشہ نیا پیراگراف نئی سطر کے درمیان سے شروع کریں تاکہ فوراً اندازہ ہو جائے کہ آپ کا نیا پیراگراف کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو نئی سطر کے وسط سے نیا پیراگراف شروع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اکثر طلباء و طالبات ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں اور اس طریقے سے وہ محض صفحات بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنے صفحات کا مضمون لکھا۔ یاد رکھیے، آپ کے مضمون میں خیالات اور الفاظ کی تکرار نہ ہو۔ ایک بات کو صرف ایک دفعہ لکھیں
اور नए पैराग्राफ में नई बात या नया ख्याल पेश करें। नंबर 6, मजमून में कभी भी ज़ैली उन्वानात ना दीजिए। ज़ैली उन्वानात से मरद सब है। आजकल ज़ैली उन्वानात को पसंद नहीं किया जाता। अगर आप मजमून में ज़ैली उन्वानात देंगे तो ला महल्ला आपके नंबर कम आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि ज़ैली उन्वान के बजाय आप उसका नया पैराग्राफ बनाएं और उसके अंदर अपने ख्यालात को कलमबंद करें। इसी तरह से अशार मजमून, ये बहुत अहम है। मजमून में अशार, ज़रबुल इम्साल और अक़वाल, ये मजमून का ज़ेवर है। आपके मजमून को ज़्यादा मय्यारी, मुस्तनद और बावकार बनाते हैं, मगर ये उसी सूरत में फ़ायदेमंद हैं जब ये मौजू से मुतल्लिक़ है। बाज़ तलबा जो 2-4 शेर उन्हें आते हैं वो हर सूरत मजमून में ठोंसने की कोशिश करते हैं, ख्वाह वो मौजू से मुतल्लिक़ हों या ना। याद रखिए, सिर्फ उन्हीं अशार, ज़रबुल इम्साल, अक़वाल, आयात व हदीस का फ़ायदा है जो मौजू से मुतल्लिक़। तो जो भी अशार आप लिखें वो मौजू से मुतल्लिक़ भी होने चाहिए और दुरुस्त भी होने चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है, गलती की सूरत में सिर्फ गल लफ्ज़ या जुमले को कलमज़द करें। याद रखिए, जब हम रवानी में लिख रहे होते हैं तो हमसे कई गलतियां सरजद होती हैं। तो अगर कोई गलती हो जाए तो सिर्फ मुतल्लिका लफ्ज़ या जुमले पर लाइन। बाद तलबा व तालिबात इस तरीके से गलत लफ्ज़ या जुमले को कलमज़द करते हैं, यानी काटते हैं, कि पूरे का पूरा सफ़ा जो है वो पूरे का पूरा सफ़ा काट दिया जाता है, जो कि इंतहाई भद्दा तासुर पैदा करता है। तो गलती की सूरत में सिर्फ मुतल्लिका लफ्ज़ या जुमले को ही क्रॉस करें। सफाई और खुशखती, साफ सुथरा और खुशखत लिखा गया मजमून बहुत अच्छा तासुर पैदा करता है। कोशिश कीजिए कि आप सफाई और खुशखती को मलहूज़े खातिर रखें। अगर आप ज़्यादा खुशखत नहीं हैं, लफ्ज़ों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखिए और हद्दुल इम्कान साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें। इमला और सेहते ज़ुबान, ये बहुत अहम है। लफ्ज़ों को दुरुस्त लिखा जाए, उनकी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। अगर आपकी इमला गलत होगी और हर सतर में 3-3, 4-4 गलतियाँ होंगी तो आप कभी भी मजमून में अच्छे नंबर हासिल ना कर पाएंगे। रमूज़ औक़ाफ़ यानी सक्ता, वक्फ़ा, नदाइया, फजाइया, सवालिया, ख़त्मा, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हम हैं। हमारी तहरीर की मानवियत में इजाफ़ा करते हैं, तहरीर का हुस्न। लिहाजा मजमून लिखते हुए रमूज़ औक़ाफ़ का दुरुस्त इस्तेमाल बड़ी अहमियत का हामिल है। मौजू से मुताल्लिक़ आयात कुरानी, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल वग़ैरह को नुमायां करें। याद रखिए, अशार, आयात कुरानी, अहादीस नबविया, ये पूरे मजमून में फैलाएं, एक ही जगह ना लिखिए। एक अच्छे मजमून में 5 से 6 तक शेर होने चाहिए। अशार, आयात कुरानी, अहादीस नबविया जो भी मौजू से मुतल्लिक़ हो, बेहतर ये है कि आप इन्हें मार्कर से लिखें, ताकि एक ही नज़र देखने से हमारा पर्चा चेक करने वाले उस्ताद ग्रामी को मालूम हो जाए कि हमने अपने मौजू के हक में कौन कौन से हवाला जात दिए। नीस मार्कर से लिखे हुए अशार, आयात कुरानी और अहादीस नबवी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा तासुर पैदा करते। और आखिरी बात, मजमून लिखने के बाद एक मर्तबा ज़रूर दोहराएं।
اور اغلاط کو درست کریں کہ بعض اوقات جب ہم روانی سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو کئی ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جو اس وقت ہم سے نظر انداز ہو جاتی ہیں، تو جب ہم لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھتے ہیں تو وہ غلطیاں ہم آسانی سے درست کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے مضمون میں اغلاط کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے اور ہم زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم مضمون لکھتے ہوئے ان تمام امور کا خیال رکھیں گے تو مجھے یقین واثق ہے کہ ہم اس سوال میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں گے۔ امید ہے آپ میری ان تمام معروضات کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون کے سوال کو بہتر طریقے سے تیار کر کے امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔